7 ستمبر 1974 جو ہے یہ یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر پاکستان کے اندر منایا جاتا ہے۔ یہ اصل وہ بنیادی وجہ ہے۔ اب ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر یہ عقیدہ رکھے کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر بھی دے تو ان کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو ہم نے سمجھنا اس بات کو ہے کہ کیا یہ سوچ رکھنا درست ہے، صحیح ہے یا نہیں، اور پھر اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا وہ کیسے مان سکتا ہے؟ یہ دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آخری نبی مانے تو پھر اس کا مطلب صاف ظاہر ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ سمجھیں کہ کوئی کر بھی دے نبوت کا دعویٰ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحفظ ختم نبوت کے پہلے مرد مجاہد ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے دور خلافت میں وہ کارنامہ سر انجام دیا۔ حالانکہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ انہیں گزارش کی تھی کہ جو حضور کے ختم نبوت کے منکر ہیں ان کے خلاف فی الحال جنگ نہ کی جائے بلکہ انہیں صلح پر آمادہ کیا جائے، انہیں سمجھایا جائے تاکہ وہ اس بات پر آ جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ صلح نہیں کروں گا جنہوں نے حضور کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ تمہارے اس کے لیے خواہ مجھے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے، میں ان لوگوں کے خلاف جنگ ضرور کروں گا۔ اور وہ مسلمہ کذاب پہلا شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر پورا ایک لشکر تیار کر کے اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ تو پتہ نہیں چلا کہ قادیانیوں کی یہ سوچ کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو نبی پاک کی عظمت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ دراصل جو بحث ہے، جو بات ہے، جو اختلاف ہے، اس بات پر نہیں ہے کہ عظمت میں فرق آئے گا یا نہیں، اختلاف اس بات پر ہے کہ کیا کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو حضور کی شان میں تو کیسے فرق آ سکتا ہے؟ اختلافی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کوئی نبوت کا نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگرچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے، اللہ کا رسول مانے، تو کیا وہ بعد میں نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اختلاف اس بات پر ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واقعہ میں جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھا کہ لوگ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھتے تھے، چونکہ بچپن میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے
لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ بیٹا ہے دور کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے جو یہ کہتے تھے دیکھو میاں یہ نبی ہے جن نے آپ کی نو والی نکاح کر لے، حالانکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور کے سگے بیٹے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا منہ بند کرنے کے لیے پھر یہ آیت پاک نازل فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ لوگوں تم مردوں میں سے میرے مصطفیٰ کریم کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے۔ تو جب باپ ہی نہیں ہے، حقیقی باپ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اعتراض ہی ختم ہو گیا کہ نو کے ساتھ بھائی بہو کے ساتھ وہ نکاح کر لیا ہے۔ تو آگے اللہ نے جو الفاظ استعمال فرمائے فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اے حبیب یہ زینب کے ساتھ جو تمہارا نکاح ہوا ہے تو ان لوگوں کو بتلا دیجئے زوجناکها، یہ زینب سے نکاح آپ کی خواہش نہیں تھی، آپ کی مرضی نہیں تھی کہ زینب سے نکاح کریں، زوجناکها میں اللہ نے حکم دیا کہ اب تم زینب سے نکاح کرو، زوجناکها تو ہم نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے آپ کی بیوی بنایا۔ گویا یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو حضور کا نکاح تھا یہ حکم الہی تھا۔ اس پر اللہ کریم نے پھر آگے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں میں آخر پر آنے والے ہیں۔ اب خاتم کا لفظ جو ہے اس کے دو معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خاتم اس کو کہتے ہیں جس پر آ کر کوئی چیز مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، اس سے آگے نہ چل سکے، تو اس کو بھی عربی میں خاتم کہتے ہیں۔ اور خاتم کا ایک معنی مہر بھی ہے، یہ مہر اسٹیمپ، اس کو بھی ختم کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کے اندر انہی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خاتم اللہ علی قلوبہم، یہ وہی لفظ ہے ختم والا ہی، خاتم اللہ، اللہ نے مہر کر دی ہے علی قلوبہم، اور منافقوں کے دلوں پر۔ تو لفظ خاتم کا ایک معنی ہے مہر